پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. والسائلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں، یعنی جو منہ سے سوال کرتے ہیں. پیچھے آپ نے مسکین کے بارے میں پڑھا تو وہ سوال نہیں کرتے، لیکن سائل سوال کرنے والا، یا پھر جس کا حال بتائے کہ اس کو ضرورت ہے. انہیں زکوٰۃ اور صدقات دیے جاتے ہیں. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا. یعنی محروم سے مراد یہاں پر مسکین ہیں. تو ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا جو منہ سے سوال کریں یا پھر جس کا حال بتائے کہ یہ ضرورت مند ہیں. پھر فرمایا وفی الرقاب، اور گردنیں یعنی چھڑانے میں. ایکچولی یہ وفی فک الرقاب تھا. فک کہتے ہیں چھڑانے کو، لیکن یہ لفظ یہاں پر حذف ہے، یعنی موجود نہیں ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے. اور گردنوں میں کیا؟ یعنی چھڑانے میں، ان گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کرنا. مراد وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنے مالکوں کو یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اتنا مال دیں گے، مگر وہ اس قدر مال دینے کی قدرت نہیں رکھتے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. ایکچولی یہ وہ غلام ہیں جو ایگریمنٹ آف فریڈم کے لیے پیمنٹ طے کر لیتے ہیں. وہ اپنے مالک کو کہتے ہیں کہ میں اور آپ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ میں ایک پیمنٹ مینشن ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ غلام یہ پیمنٹ کر دے گا تو وہ کن میں شامل ہو جائے گا؟ آزاد لوگوں میں شامل ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے پیسہ دینا فی الوقت تو یہ غلامی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں پھر اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو قرض میں بھی ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کی بھی گردن پر بوجھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو رقاب کا لفظ ہے نا، رقب گردن کو کہتے ہیں، وفی الرقاب. اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فک کا لفظ جو ہے وہ حذف ہے، وفی فق الرقاب، اور گردنیں یعنی چھڑانے میں بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے. گردنوں کو آزاد کرانا اس کا بڑا اجر ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے بچائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اگر کوئی ایک غلام آزاد کرے گا تو ظاہر ہے اس نے اس کے جسم کے اعضاء کو آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یعنی جس نے چھڑایا، جس نے آزاد کروایا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے غلام آزاد کروائے، جن میں قابل قدر نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی غلام کی غلامی میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال اس غلام کی اس قیمت کو پہنچ جائے جو انصاف کے ساتھ تجویز کی گئی ہو، تو وہ آزاد کرنے والا اپنے شرکاء کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دے اور اسے آزاد کر دے. اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں تو پھر وہ غلام اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا کہ وہ آزاد کیا گیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب دیکھیے کہ جس شخص نے کسی غلام کی غلامی میں سے اپنا حصہ آزاد کرا دیا، ہوتے ہیں بعض دفعہ دو لوگوں کا ایک غلام ہوتا ہے، تو
جو ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے ظاہر 2 مالکوں سے ہوا ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں نے اس کو اپنا حصہ معاف کیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آدھا غلام آزاد ہو گیا، اور پھر آدھا کب آزاد ہوگا؟ جب وہ دوسرا آزاد کرے گا. لیکن اس حدیث میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس اتنا مال ہو تو وہ اپنے شرکاء کو دے دے، اپنے پارٹنر کو دے دے، اور اس غلام کو مکمل طور پر آزاد کروا دے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں ٹائم لگے تو اس کی آزادی آدھی تو ہو گئی جو اس ایک مالک نے چھوڑ دی. تو یہاں تک حقوق العباد کا ذکر تھا، اور پھر رقاب تک. آگے سے حقوق اللہ کا ذکر آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز کو، نماز کو بھی قائم کرے، نماز کو اس کے اوقات پر پڑھے، مکمل رکوع کرے، مکمل سجدے کرے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، خشوع کے ساتھ پڑھے. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور دے زکوٰۃ کو، مراد مال کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا حکم خرچ کرنے کے بعد کیوں آیا؟ حالانکہ پیچھے خرچ کرنے کی بات آ گئی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الزَّکَاةَ، اور دے زکوٰۃ کو. تو زکوٰۃ کا حکم خرچ کرنے کی بات کے بعد کیوں آیا؟ اس کی پہلی وجہ کہ کچھ لوگوں پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ہی صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دوسری وجہ، زکوٰۃ بہت سے لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. مثلا اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اسی طرح سے استطاعت والے رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. تو پیچھے صدقات کی بات ہوئی، تو صدقات ان رشتہ داروں پر کیے جائیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ پھر ان کے علاوہ لوگوں کو دی جائے گی. تو زکوٰۃ بہت سے لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. تیسری وجہ کہ کوئی صدقہ تو کرے، کہیں اپنے فرض صدقے کو نہ بھول جائے، اس لیے اس کے ریمائنڈر کے طور پر یہاں بیان کیا گیا. یعنی کوئی اپنا فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ دینا نہ بھول جائے، کہیں اس سے غافل نہ ہو جائے. چوتھی وجہ، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو صدقہ تو کر سکتے ہیں. تو یہاں زکوٰۃ کا حکم خرچ کرنے کے بیان کے بعد ان وجوہات کی بنا پر آیا ہے. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور دے زکوٰۃ کو. وَالْمُوفُونَ، اور جو پورا کرنے والے ہیں، بِعَہْدِہِمْ، اپنے عہد کو، اِذَا عَاہَدُوا، جب وہ عہد کریں. اب یہ حصہ حقوق اللہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آپ بہت سے وعدے اللہ سے کرتے ہیں اور بہت سے وعدے آپ اللہ کے بندوں سے کرتے ہیں. اپنے وعدوں کو پورا نبھانے والے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدوں کو پورا نبھانے والے تھے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل ہونے جا رہے تھے. اب یہ باپ بیٹے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان تھے اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ بدر میں شامل ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش نے ان کو پکڑ لیا اور یہ عہد لے کر چھوڑا کہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے. اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے وعدہ کر لیا. پھر یہ بدر پہنچے اور سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلے جاؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں ایک ایک مسلمان کی ضرورت تھی. 313 تھے مسلمان، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام سے کیا کہا
کہ آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ وعدہ کر آئے ہیں کہ آپ بدر میں شامل نہیں ہوں گے، تو اپنا وعدہ پورا کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس مشکل ٹائم پر بھی وعدہ نبھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں سیرت میں جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدوں کو بھرپور طریقے سے نبھایا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل زنجیروں کے ساتھ ہی قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جندل نے اپنے برے حال کی داستان سنا کر کہا کہ مجھے کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اب صلح حدیبیہ میں اس طرح کی بات ہو چکی تھی کہ اگر کوئی شخص قریش کے پاس سے مسلمان ہو کر آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمر کے حوالے کر دیا۔ یہ سہیل جو تھے یہ ابو جندل کے والد تھے، واپس کر دیا۔ اور ابو جندل کو صبر کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکالے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی وعدہ توڑنے کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر اسی طرح سے عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 دن کے لیے مشرکین نے اجازت دی تھی کہ وہ آئیں، عمرہ ادا کریں اور واپس چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور 3 دن کے بعد مکہ سے واپس چلے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 دن کے اندر اندر مکہ چھوڑ دوں گا۔ آپ نے اپنے وعدے کو نبھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات اچھے سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ ہم سب بھی وعدوں سے جڑے ہیں، بہت سارے وعدے ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ اپنی پڑھائی کو لے لیں، ہم اپنے پڑھانے کو لے لیں، ہم سب ایک وعدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو ہم سب ایک وعدے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم سب نے اس وعدے کو نبھانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اس وعدے کو نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو بھی برداشت کریں گے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ، تنگ دستی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت میں۔ یہاں جو البأسائی کا لفظ آیا ہے مراد اس سے حالت فقر ہے، یعنی مالی مشکلات۔ تو یہ صبر کرنے والے ہیں مالی مشکلات میں۔ پھر لفظ آیا ہے الضراء، ضرر سے ہے، بیماری کی حالت کو کہتے ہیں۔ اس میں جسمانی اور قلبی دونوں تکالیف کا معنی آتا ہے۔ وحین البأس، اور جنگ کے وقت میں، یعنی دشمن سے مڈ بھیر ہو جائے تو اس وقت بھی یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں صبر یہ ہے کہ میدان جنگ میں جم کر کام کرنا، پھر فتح مل جائے تو نہ اکڑنا، اور اگر ناکامی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا۔ یہ جنگ کے وقت میں صبر کرنا ہے کہ جب میدان جنگ میں ہم آ گئے ہیں تو اب جم کر لڑائی کرنی ہے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ فتح نصیب ہو جائے تو اکڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں، اور اگر ناکامی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اگر ہمارے ساتھ کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہمارے ساتھ جڑی ہوتی ہے جو ہمیں فی الوقت نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وعدوں کو پورا کرنے کی بات آئی اور ساتھ ہی صبر کی بات آئی، اور ہم صبر کے بارے میں پیچھے بھی پڑ چکے ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، اور مختلف آزمائشوں کا ذکر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر اسی طرح سے وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتا ہے فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. تو آپ دیکھیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. یہاں صبر کی بات آئی اور پیچھے وعدہ پورا کرنے کی بات آئی. ان دونوں باتوں کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس دوران بہت ساری تکالیف آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. ان ڈیفیکلٹیز پر صبر کرنا، جب آپ ان ڈیفیکلٹیز پر صبر کرتے ہیں تو ہی آگے بڑھتے ہیں، اور اس پر اجر بھی تبھی پائیں گے. جیسے کہ میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ آپ ایز اسٹوڈنٹ اس کمٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں کہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس راستے میں آپ کو ڈیفیکلٹیز آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا کہ آپ کتنے سچے طالب علم ہیں. اس راستے میں جو ان ڈیفیکلٹیز پر صبر کر جاتا ہے، جو ان مشکلات میں اپنے آپ کو جما لیتا ہے، وہی آگے بڑھے گا. اور جن کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ اس راستے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی پریشانی کے وقت میں کہ پڑھائی کا الگ ٹینشن ہے، گھر کے الگ کام ہے، گھر میں الگ تکلیف چل رہی ہے، میں نے کیا چیز اپنے سر پر لے لی ہے، میں نے اپنی سکھ کی جان کو کیوں دکھ میں مبتلا کر دیا. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں جو صبر کرے گا آگے وہی بڑھے گا. اسی لیے جہاں وعدوں کو پورا کرنے کی بات آئی، ساتھ ہی صبر کی بات آئی ہے، کیونکہ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے. اور آپ دیکھیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ سختی اور تکلیف میں، نقصان اور تنگی میں، جنگ و جدال کے وقت میں بہترین مظاہرہ کرنا ہے. اور وہ بہترین مظاہرہ صبر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بے صبری اور ناشکری، بزدلی اور گھبراہٹ، اور اسی طرح سے جزا فضا کرنا اور میدان جنگ سے پیٹھ موڑنا، یہ تمام اعمال اسلامی وقار کے منافی ہیں. اگر غور کیا جائے تو یہی وہ مقامات ہیں جہاں بسا اوقات انسان کی استقامت میں لغزش آ جاتی ہے، اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہی 3 مواقعوں کا ذکر کیا ہے، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے اپنا وہ ٹائم جب میں ایز اسٹوڈنٹ پڑھ رہی تھی. ہمارے آخر کے پارے چل رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک ہماری ساتھی تھیں، میری کلاس فیلو تھیں. ان کے گھر میں کچھ ایشوز تھے جس کے بیسس پر انہوں نے کلاسز لینا چھوڑ دیا. پھر جب ہماری تکمیل ہو رہی تھی تو وہ آئی تھیں، یعنی ہمارا لاسٹ لیسن چل رہا تھا اور وہ بھی آئی تھیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس نے روتے روتے پوری کلاس لی. وہ اس طرح سے رو رہی تھی کہ آج بھی مجھے اس کا رونا یاد ہے. ہر دفعہ میں ان آیتوں میں اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں، میں بھولتی نہیں اس کا رونا. اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میرے سارے ساتھی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. اگر میں اس وقت میں صبر کر لیتی تو آج میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی. لیکن گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، پھر سارے ساتھی چھوٹ گئے، وہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھوٹ گیا. اور جب وہ کمپلیشن پر آ گیا اور اس بات کا احساس ہوا کہ کیا نعمت ہاتھ سے چلی گئی، تو سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں نکل رہا تھا. وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، اتنا رو رہی تھی. کہتی جا رہی تھی کہ مجھے اللہ نے کتنا اچھا موقع دیا تھا. اس وقت ہم سب پریشان ہو گئے تھے کہ کیا چیز انسان کھو دیتا ہے اور بعد میں پھر افسوس کرتا ہے، ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے.
تو دیکھیں یہ صبر جو ہے کسی بھی کمٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے کہی ہوئی بات کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں کہ جو کہا ہے وہ کریں گے بھی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو غضبناک کرتی ہے معاملات کے اعتبار سے چیز وہ یہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو چیز تم کہتے ہو تم کرتے کیوں نہیں ہو. کیونکہ اس میں صبر چاہیے. اب اگر مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور آپ اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہے، تو اخلاق کیا ہیں؟ آپ اس کو بتائیے، اپنی اس پرابلم کو اس سے شیئر کیجئے تاکہ آپ وعدہ خلاف نہ ظاہر ہوں اس کے سامنے، تاکہ آپ ایک احساس والے انسان ظاہر ہوں. آپ بتائیں کہ یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے، انشاءاللہ اس وقت میں پورا کر دیں گے. اگر میں اپنے وعدے میں پوری نہیں اتر پا رہی کسی مجبوری کے تحت، مثلا میں کلاس لینے نہیں آ پا رہی، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو واضح کروں کہ میں کیوں ایبسنٹ ہوں. ورنہ آپ کے دل میں کیا آئے گا کہ پتہ نہیں کون سی وجہ بن گئی، شاید کوئی وجہ نہ تھی، ایسی چھٹی کر لی. ہو سکتا ہے کہ دل میں ایسی بات آ جائے. اور جب ہم مستقل طور پر وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ جب ہم کوئی وعدہ پورا نہیں کر پاتے نا تو لوگ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو وعدہ پورا کرنا تھا، لازماً کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ یہ پورا نہیں کر پائے، کوئی بہت بڑی مجبوری ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کا جو سابقہ کردار ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہوتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ لوگوں کی یہ نفسیات ہو گئی کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، یعنی وعدوں کو وفا کرنے کی سوچ آتی ہی نہیں، حالانکہ ہر وعدہ وفا ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے ہر وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 34. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، بے شک ہر وعدہ ہے پوچھا جانے والا. ہر ذمہ داری جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، اور جب تک آپ کی طرف سے پراپر جواب نہیں ملے گا چھوڑے نہیں جائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ وہ اپنے وعدوں کو پوری طرح سے نبھانے والے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اچھے کردار کے مالک تھے، یہ اپنے کردار سے سچ بولنے والے تھے، اپنے عمل سے سچ بولنے والے تھے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں. متقی ہیں یعنی محرمات سے بچے رہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچے رہے، اور اطاعت کو سر انجام دیتے رہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے رہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے. تو بہت ہی خوبصورت آیت، بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ نیکی کا وسیع تصور یہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے اس آیت کی شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں، بلکہ وہ تو ایک مرکز دینے کے لیے ہے، اجتماعیت دینے کے لیے ہے. اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ان نیکیوں کو کرنے والے ہی سچے لوگ ہیں. اولئک الذین صدقوا، اور بات یہاں روکی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. سورۃ البقرہ جب آپ نے شروع کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے جو محرمات سے بچتے ہیں، ان غلط کاریوں کی طرف جاتے ہی نہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے،
اور اطاعت کو سر انجام دیتے ہیں، یعنی فرما برداری کرنے والے. وہی والی بات کہ اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے غلط کام کو چھوڑنا تقویٰ ہے. اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا، محتاط زندگی اپنانا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اولئک المتقون بھی آ سکتا تھا، لیکن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اس کلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید اور شدت پیدا کی. یہی ہیں، بس یہی ہیں جو متقی ہیں. تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. ایک چھوٹا سا غور و فکر اس آیت کے حوالے سے آپ کو دینا چاہوں گی. پہلا حصہ ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس اعتبار سے اپنے ایمان کو چیک کریں کہ آپ کو کتنا اللہ پر ایمان ہے، کتنا یوم آخرت پر، کتنا فرشتوں پر، کتنا اللہ کی کتاب پر اور کتنا نبیوں پر. میں سوال کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں کہ آپ نے اپنے ایمان کو کیسا پایا. پھر حقوق العباد کا ذکر ہوا، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اس اعتبار سے چیک کرنا اپنے آپ کو کہ ہم حقوق العباد کس طرح ادا کر رہے ہیں. یہاں خرچ کرنے کی بات ہوئی تو کیا آپ مال ہی خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا علم خرچ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیت خرچ کر سکتے ہیں، آپ خدمت کر سکتے ہیں، اپنا وقت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اگلا حصہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے. اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں کیا وہ اپنی زکوٰۃوں کو دے چکے ہیں. پھر اگلا حصہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ حصہ ریلیٹڈ ٹو حقوق اللہ بھی ہے اور ریلیٹڈ ٹو حقوق العباد بھی ہے. اس اعتبار سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ جو وعدے ہم کرتے ہیں، جو ہم کہہ دیتے ہیں، کیا اس کو پورا کرتے ہیں، اور اگر پورا نہیں کر پائے تو اس کی کوئی وجہ ہمارے پاس ہوتی ہے، اور ہم جس کے حق میں اس وعدے کو پورا نہیں کر پائے ہیں کیا ہم اس کو بتاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. پھر والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تنگ دستی میں، مالی پریشانی ہے، اسی طرح سے کوئی بیماری ہے، کوئی سر درد، کوئی جسم کا کوئی اور درد، اور اسی طرح سے جنگ کے وقت. جنگ کا وقت تو بھی
آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک جنگ اپنے نفس سے ہوتی ہے جو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں صبر کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، جو صبر کرے گا وہی آگے آئے گا، اور اجر بھی اسی کو ہی ملے گا، دنیا والآخرہ. اجر صرف آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ. پر یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کریں گے، پہلے چیکنگ ہوتی ہے، پھر وسعت ملتی ہے. تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں. کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. میرے خیال میں کوئی بھی منع نہیں کرے گا، کوئی بھی منع نہیں کرے گا کہ نہیں جی ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم ان میں شامل ہوں. تو اس کے لیے عمل ضروری ہے، صرف باتیں نہیں چلیں گی، کر کے دکھانا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کو ہمیں ہماری زندگیوں میں راسخ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیسن کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. آج تفصیل بس اتنی ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.